اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے علم کے حوالے سے، علم کے فضائل اور علم کے فوائد کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا حافظ محمد منتظر مہدی صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آغا صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ علم ہے، تو اس حوالے سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ علم کے فضائل و فوائد کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بارے میں، علم کے بارے میں جو بہترین آیت ہے سورہ زمر میں کی آیت نمبر 9 ہے کہ جس میں خداوند متعال اپنے رسول سے ہم کلام ہو کے فرماتا ہے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے حبیب، پوچھو ان سے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، آیت مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں خدا فرماتا ہے، یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہم نے ان کو علم عطا کیا اور ان کے درجات کو بلند کیا، یعنی اہل علم ہے کہ جس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، غرر الحکم کتاب اس کا نام ہے، غرر الحکم میں امام فرماتے ہیں کہ رأس الفضائل العلم و غایت الفضائل العلم۔ تمام فضائل کا سرچشمہ علم ہے اور تمام فضائل کی انتہا غایت جو ہے وہ بھی علم ہے۔ یعنی کہ ہر فضائل کی جو ابتدا ہے وہ بھی علم ہے اور انتہا بھی علم ہے۔ اس کے بعد ایک اور معصوم کا فرمان ہے، علم و حیات القلوب، علم ہے کہ جو دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک قرآن مجید میں خداوند عالم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک لوگوں میں سے جو اللہ کے بندے ہیں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں کہ جو علماء ہیں، یعنی کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ جو کہ اہل علم ہیں۔ ہاں، اہل علم بندے ہیں اللہ کے، جن کے پاس علم، جن کو اللہ نے عطا کیا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ جو اولاد کو بہترین وراثت دیتے ہیں وہ مال نہیں ہے بلکہ وہ علم ہے، یعنی بہترین وراثت جو ہے وہ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے وہ علم ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ یعنی کہ بہترین جو وراثت ہے وہ علم ہے، علم ہے۔ مال دولت یا باقی جائیداد وغیرہ سے یہ علم پیچھے رہ جاتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے فقط علم ہے کہ جو باقی رہتا ہے، اور علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ علم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، کس چیز سے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ صلہ رحمی بھی ہمیں جو ہے علم ہی سکھاتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ علم ہی کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند عالم کی طرف سے جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی رسول خدا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس میں فرمایا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا۔ یعنی قرآن کی ابتدا، وحی کی جو ابتدا تھی رسول اکرم پر، وہ علم کی تھی، یعنی سب سے افضل ترین جو چیز ہے وہ علم ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ لفظ جو ہے وہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا وہ علم استعمال ہوا ہے، یعنی علم کی اتنی فضیلت ہے۔ جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہے وہ اللہ کا ہے، جی، پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ وہ علم ہے، وہ علم ہے، اس قدر اہمیت ہے علم۔ جی ہاں۔ ایک اور مقام پہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ بہترین وراثت ہے، علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، مال ختم ہو جائے گا، اور علم ہی کی وجہ سے انسان جو ہے، انسان کا نام باقی رہتا ہے اور انسان کا مال جو ہے وہ اس کے پیچھے
رہ جاتا ہے، لیکن علم ہے کہ جو انسان کی قبر تک انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، بلکہ قبر میں بھی انسان کے کام آتا ہے۔ ایک مقام پہ کمیل ابن زیاد، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دعائے کمیل بھی جن کے نام سے مشہور ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولا آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے قبرستان کی طرف لے چلے، اور صحرا کی طرف گئے تھے تو مولا نے آہ بھری اور فرمایا اے کمیل، بے شک علم ہی ہے کہ جو باقی رہے گا، مال ہے جو ختم ہو جائے گا، اور علم ہے کہ جو اپنے حامل کی حفاظت کرتا ہے، مال ہے کہ جس کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، اور بہترین جو خدا کی اطاعت میں چیز کارآمد ہے، جو مددگار ہے، وہ علم ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اور اس شخص نے مدعا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو وہ جو شخص حاضر کیا گیا تھا اس نے اقرار کیا کہ مولا ہاں میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، تو اس پہ حد جاری ہوگی۔ اب وہ شخص جو تھا وہ قصاص میں اس شخص کو قتل کرنا چاہتا تھا جس کا باپ قتل ہوا تھا، وہ چاہتا کہ اب اس کو قتل کیا جائے۔ امام نے اسے فرمایا کہ معاف کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ امام نے اسے سمجھایا، بتایا، اس کی فضیلت بتائی معاف کرنے کی، لیکن وہ شخص راضی نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں نے اس کے قصاص کے بدلے میں قتل کروانا ہے باپ کے، اس نے قتل کیا تھا میرے باپ کو۔ تو مولانا کا فرمایا، کافی بات چیت کے بعد وہ بندہ جو ہے نا مصلحت پہ راضی ہوا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیت لے لیتا ہوں۔ دیت، تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے دیت لے لو، کیا تمہارا کوئی اس کا تم پہ کوئی احسان ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کو درگزر کر سکو؟ اس نے کہا مولا ایک احسان تو ہے لیکن وہ اتنا خاص نہیں ہے، اتنا بڑا نہیں ہے۔ مولانا کہا وہ کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا مولا اس نے مجھے توحید سکھائی تھی۔ توحید یعنی اس نے مجھے اللہ کے بارے میں بتایا، رسول کے بارے میں بتایا، وہ ائمہ علیہم السلام کے بارے میں بتایا۔ امام نے فرمایا اگر اول سے لے کے آخر تک تمام انسانوں کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے سوائے انبیاء اور ائمہ کے، تب بھی تم اس کا جو ہے نا اجر عطا نہیں کر سکتے، تب بھی تم اس کا احسان نہیں اتار سکتے۔ تو یہ ہے علم کی فضیلت، یعنی علم ہی ہے کہ جو اگر تمام اول سے آخر تک انسانوں کو مار دیا جائے تب بھی وہ اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ ماشاء اللہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، علم کے حوالے سے، علم کے فضائل اور فوائد کے حوالے سے بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے کی۔ اگر صاحب جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ایک فقہی سوال پہ ہے، تو آج کا فقہی سوال یہ ہے کہ کفارہ کب دینا چاہیے؟ جب کسی شخص پہ کفارہ واجب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ کفارے میں تاخیر نہ کرے۔ اگر فوراً ادا نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیلے کر لے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ کرے کہ کفارہ جو ہے وہ زیادہ ہی لمبا ہو جائے۔ لیکن یہ اگر آپ کفارے میں تاخیر کریں گے تو کفارہ اتنا ہی رہے گا، دوگنا نہیں ہوگا۔ یعنی تاخیر کرنے سے کفارے کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، وہی رہے گا۔ اور اس کے علاوہ مثلاً آپ پہ ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک روزے کے بدلے ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، کفارے میں۔ تو آپ کے پاس آپ کے شہر میں فقط 30 مسکین ہیں، تو آپ ان 30 کے اس 60 کے بدلے دے سکتے ہیں، یعنی ہر ایک کو آپ ایک مسکین کو ایک مطعام دینا تھا نا، تو آپ ایک مسکین کو 2 مطعام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے شہر میں 60 مسکین فقیر موجود ہیں لیکن آپ ان 30 کو دے دیں تو یہ ضروری نہیں، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، لہذا آپ کو ہر ایک کو ایک مطعام دینا پڑے گا۔ اچھا، یہ 30 کا تب آپ دیں گے کہ جب آپ کے شہر میں 60 فقیر نہ ہوں؟ جی ہاں۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ یہ بتائیے کہ فقیر سے مراد کیا؟ ہمارے ہاں عموماً ہم یہی فقیر لیتے ہیں کہ جو عام طور پہ بیکاری ہوتے ہیں۔ نہیں، فقیر سے مراد یہاں پہ کہ جس کے پاس اپنے سال کے اخراجات موجود نہ ہوں، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہ ہوں، فقیر سے مراد یہ ہے۔ اگر کسی مثلا ایک شخص ہے کہ ایک گھر میں ایک شوہر ہے، ایک اس کی بیوی اور ایک بچہ ہے، یہ تینوں فقیر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسرا شخص جو ہے وہ ان تینوں کا حصہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک اس کے شوہر کا، اس کی بیوی کا اور بچے کا، یہ ہاں یہ الگ الگ ہوگا۔ یہ ایک ہی صدق نہیں آئے گا کہ ایک ہی فقیر کو دے دیا لہٰذا اس کے بیوی کا بھی حصہ ہو گیا، بچے کا بھی حصہ ہو گیا۔ بیوی کے اخراجات الگ گئے ہیں، بچے کے اخراجات الگ ہیں، اس کے اخراجات الگ ہیں، لہٰذا ہر وہ شخص جو ہے اپنی بیوی اور بچے کی وکالت کی وکیل بنتے ہوئے وہ ان سے ان کا حصہ لے سکتا ہے، ایک متہم۔ یعنی کہ اگر وہ شوہر کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بچوں کا بھی ہے، تمہاری بیوی کا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، اور تمہارا بھی۔ اگر وہ وکیل بنے تو اس صورت میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں مثلا ایک گھر میں ایک ہی فقیر ہے، ٹھیک ہے، آپ انہیں بھی دے، اس فقیر کو دے دیں کہ باقی یہ لو بھی تمہاری بیوی کا ہے، یہ تمہارے باپ کا ہے، یہ تمہاری ماں کا ہے، ایسا نہیں کہا۔ جو فقیر ہے جس پہ صدق آئے گا، جو محتاج ہے
تو وہ ایک مطعم اسی شخص کو دیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر احتیاط واجب اس میں یہ ہے کہ اگر مثلا اس نے 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، فقیروں کو دے دیا، 60 نہیں ملے اسے، بعد میں 30 مل جاتے ہیں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ان بعد میں ان 30 کو پورا کرے، 60 مسکینوں کو یعنی کہ اپنا جو ہے نا ایک مطعم دے، یعنی کہ 60 فقیروں کو ہی کھانا کھلائے گا، کھانا کھلانا چاہیے۔ اور اگر 60 موجود نہ ہو تو اس صورت میں آپ 30 کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ ورنہ آپ 30 کو نہیں کھلا سکتے۔ بہت شکریہ عاقل صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت ہی شکریہ۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔